السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غزوہ احد کا مقام ہے۔ اس وقت ہم لوگ اسی مقام پر موجود ہیں جس جگہ غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ یہ جو آپ لوگوں کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ غزوہ احد کے میدان کی غزوہ احد پہاڑ ہے، جسے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو میدان ہے اور یہ جو مسجد ہے، یہ اب 2015 میں بنی ہے، اور یہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکوں کی طرف، جہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ بنائی گئی تھی۔ یہ غزوہ احد کا قبرستان ہے۔ یہاں پر 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی 70 قبریں موجود ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام یا اور اسی قبرستان کے پیچھے یہ جو لوگ آپ کو پہاڑی کے اوپر نظر آ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا 50 صحابہ تیر انداز جو تعینات کیے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ اسی جگہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ مسجد قبلہ تین کہتے ہیں، دو قبلے والی مسجد کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو ہمارا قبلہ ہے نا، وہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، دوران نماز آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ بڑا دل کر رہا ہے کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ نہیں بنا دیتا۔ 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، آخری 2 رکعتیں باقی تھیں۔ اتحیات میں بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، انہوں نے دوران نماز اٹھ کے اپنے قدم بڑھا دیے اور اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو دوران نماز قبلہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو 2 قبلے والی مسجد کہتے ہیں، قبلہ تین۔ جی، یہ اب ہم لوگ مسجد قبلتین میں انٹر ہو رہے ہیں۔ احد کے پہاڑ
اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ غزوہ احد کے میدان میں ہم لوگ موجود ہیں، اور یہ پورا پہاڑ احد کا پہاڑ کہلاتا ہے۔ ہمارے گائیڈر نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، اگر چاند سے جا کر دیکھا جائے تو اس پہاڑی کو اوپر سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ احد کے میدان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، یہ وہ مقام ہے۔ مسجد قباء کا اور مسجد نبی کا، یہاں سے یہ درمیان سے راستہ پیدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف یہ جو علاقہ ہے نا، یہاں پر پہاڑ تھے سارے، ان پہاڑیوں کے اوپر بچیوں نے کھڑے ہو کے دف بجایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما عدا للہ دا، اور آپ کے اوپر پھول برسائے تھے۔ اور آج بھی عرب کے اندر یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے خوشی کے موقع پہ۔ یہ استقبال کی جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پر قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے پیارے آقا کا استقبال کیا تھا۔ اس مسجد کو مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نفل پڑھیں گے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسجد جمعہ جو ہے یہ قبیلہ بنو سالم کی جگہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جمعے کی نماز یہاں پڑھی تھی۔ مسجد بعد میں یہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی تھی۔ تو یہ رمضان کی وجہ سے جو ہے نا اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن یہ بند ہوتی ہے زیادہ۔ روزے شوزے تو صفائی سے ہی کرتے ہیں، افطار کی تیاریاں۔ چھوٹی سی مسجد ہے بالکل، یہ بھی 4-5 صفحے بنتی ہے اندر، اس وجہ سے اس کو صرف نماز کے ٹائم میں کھولا جاتا ہے۔ بنا دی تھی جس جگہ صحابی کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ اس طرف پہاڑی کے اوپر جو مسجد ہے اس کو مسجد فتح کہتے ہیں۔ نیچے حضرت سلمان فارسی کی مسجد ہے، اور سفید والی جو مسجد ہے یہ 1428 ہجری میں بنائی گئی تھی، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ باقی 2 اندر چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی فتح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو جب قبول کیا تھا تو خندق کے اس پار ایک طوفان آ گیا تھا جہاں کافر کھڑے تھے۔ اس طوفان میں کافر غرق ہو کے مر گئے تھے اور ہم لوگ جنگ میں فتح پا گئے تھے، تو اس نسبت سے اس کو حی الفتح بھی کہتے ہیں، فتح کا میدان۔ ان دونوں مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے راستہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اوپر مسجد فتح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اوپر لگایا گیا تھا فرنٹ پہ، نیچے حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا، نیچے وہ ڈیوٹی دے رہے تھے کہ دشمن اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ اور سامنے جو ہے وہ ہے مسجد جامع الخندق، یہ ایک جو کہ ایک نئے دور کی نئی مسجد بنائی گئی ہے یہاں پہ۔ بھائی صاحب عکس جی ادھر میرے خیال سے ہوگی، شاید کنفرم نہیں پتا ابھی۔ ساری پراپرٹی حضرت عثمان کی ہے، توڑو توڑو۔ حاجی صاحب رجسٹر ہے انہوں نے نام تو لگتا وے دنیا کے کاموں کے 2 حصے اللہ دی راج دیتے جاتے ہیں، پھر کیوں انہوں دی ہوئی ہے ہی انہوں دی، قیامت تک سلسلہ چلتا رہنا۔ مسجد نبی کے قریب بہت سارے ہوٹل نے جہاں حاجی ٹھہرے نے اس ٹائم آ کے، انہوں دی ملکیت نے، اتوں مزید ہوٹل اگے اور بنا دیتے گئے ہیں، اتوں 2 حصے اللہ دی راج تے 1 حصے اور مزید پراپرٹی بنائی جاتی ہے، تو باقاعدہ تھے لکھیا جاتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے امیر سن۔ ہاں جی، وہ سلسلہ جاری ہے ابھی تک۔ یہاں پر حضرت عمر فاروق جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈیوٹی دے رہے تھے۔ یہ اچھا، یہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ جو پتھروں سے آپ بنی مسجدیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ 2 سال پہلے بنی ہے۔ پہلے بھی یہاں مسجد ترکوں نے بنائی تھی، لیکن وہ خراب، ان کی وہ جو بلڈنگ تھی نا، وہ تعمیر وہ خراب ہو چکی تھی، ہاں جی، خستہ حالت میں، دوبارہ سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اب یہ ڈیزائن پرانا دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ پتہ نہیں کتنی پرانی ہے۔ اب جو نیا بندہ آتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید شروع سے ہی ایسی ہوں گی، 1400 سال سے بنی ہوئی ہے۔ اور اس طرف مسجد علی ہے پہاڑی کے اوپر، اس طرف یہ سامنے چھوٹی سی جو ہے، اس کو مسجد علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہاں وہ ڈیوٹی دے۔ تو یہ صحابہ کرام کے مورچے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد نماز والی مسجد نہیں ہے۔ سعودی علماء چیختے رہتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے، آخر کار انہوں نے آگے سے جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگ وہاں سے پانی بھرنے جاتے ہیں تو یہودی لوگوں سے پیسے لیتا ہے، تو کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے، ہم اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔
تو یہ کنواں خرید لیا تھا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ کنواں آج بھی چل رہا ہے. بند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ چیز بننے لگی ہے. یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ دروازہ لگے گا یہاں پہ, کنویں کا ڈیزائن وہ بنے گا جو تصویر میں نظر آ رہا ہے. یہ ادھر کام شروع ہو گیا, اس کی ٹکٹ لگانے لگے ہیں کھول کے اس کو. یہ عید کے بعد یہ کام بھی اندر لگے ہیں, لیبر لگی ہوئی ہے, اندر کام کر رہے ہیں. رمضان ہے, پچھلے ٹائم کرتے ہیں کام, تو یہ ڈیزائن بنے گا. یہ دروازہ ختم ہو. مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. ایک منٹ چپ کرو. مسجد قباء جو ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اس سے پہلے اسلام میں اور کوئی مسجد نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا, تو آپ نے مدینہ داخل ہونے سے پہلے وادی قباء میں قیام کیا تھا. یہ قباء اور مدینہ میں 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے علاقے میں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی. اس مسجد کے بارے میں پیارے آقا کی حدیث ہے, من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ, کہ جو بھی بندہ اپنے گھر سے یہاں پر آئے مسجد قباء میں پاک صاف ہو کے بوضو ہو کے آئے اور یہاں پر آ کر نماز ادا فرمائے, کان لہ کاجر عمرہ, عمرے کے برابر اجر پاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اسی مسجد میں چلیں گے. اچھا, 2 ہی نفلوں کا کہا گیا نا. جی 2 ہی کا کہا گیا. جی بالکل, وہ نفلی عبادت ہے. وہ نفلی عبادت تو مسجد نبی میں جتنی مرضی کریں بیٹھ کے, ہاں جی, ثواب بھی زیادہ ہے. اس کا اس سے نہیں زیادہ ثواب. جی بالکل, جو تو اس سے بھی زیادہ ثواب ہے, کوئی شک والی بات نہیں. ٹھیک ہے جی صاحب, یہ بات نا کوئی بندہ سمجھتا ہے جو آپ نے کی ہے نا. اگر کسی کے ساتھ بات کرے تو اگلا کہتا ہے ٹائم بچانے پہ. ہاں, ٹائم بچانا. ہاں جی, لیکن حدیث کے مطابق جو ہے نا, جو نبی پاک سنت تھی دور رکعت کی, اور سعودی علماء سعودی شیخ بھی یہی کہتے ہیں. کہ کسی نے نا یہاں پر شیخ سے سوال کیا تھا اسی بارے میں جو آپ نے بات کی ہے نا, کہا شیخ یہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ہے کہ جتنے مرضی پڑھتے جائیں. وہ ہنسنے لگ گیا, کہتا پھر مکہ نہ جانا, پھر احرام پہننے کی کیا ضرورت ہے, یہیں آ جایا کرو, مشقت نہ کرو. پھر اگر اتنا ہی ہے تو پھر یہاں 100 نفل پڑھ لو, 100 عمرے کر لو. نہیں جی, 2 ہی پڑھے جاؤ تو پھر ہی عمرہ. جی بالکل. یعنی کہ ایک دفعہ آپ آئے ہیں نا, ابھی جیسے ہم لوگ آئے ہیں 2 پڑھ کے گئے ہیں عمرے کا, اب چلے جائیں گے یہاں سے, دوبارہ رہائش پہ جائیں, وضو کریں, پھر چل کے آ جائیں یہاں پہ, پھر دوسرے عمرے کا, پھر دوسرے عمرے کا. مشقت ہے نا تھوڑی سی. یہ تو نہیں نا کہ نفل پہ نفل, عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے, نہ مشقت نہ کوئی چیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آیا کرتے تھے یہاں پہ. جو جتنا کہا گیا اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ کمتی میں نقصان ہے. جی بالکل. جناب شرک و بدعت کیا ہے. جی بالکل. مسجد قباء میں بھی کافی چینجنگ آ گئی ہے جی. پہلے درمیان میں سڑکیں ہوتی تھی, سب ختم ہو گئی ہیں. اب درمیان میں انہوں نے فٹ پاتھ سے بنا دی ہیں بڑے زبردست قسم کے. کوئی سڑکیں کوئی چیز نہیں رہی. پہلے یہاں پہ پارک ہوتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. اس میں سائڈوں پہ جو پرانے مکان تھے وہ توڑ رہے ہیں, 1 لاکھ لوگوں کی جگہ بنا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم لوگ اس وقت غزوہ احد کے میدان میں موجود ہیں, جہاں پہ یہ احد کا پہاڑ ہمیں سامنے دکھائی دے رہا ہے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ غزوہ احد میں جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, ان سب کی قبروں کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مسلمانوں کی جگہ تھی, اور پہاڑ کے پیچھے مدینہ شریف تھا. یعنی کہ مدینہ جو ہے نا, مسجد نبی والا ایریا جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے ہے. اچھا, وہ یہ جو جنگیں خندق لڑی گئی تھی, جی تو وہ قلعہ تقریباً کہاں تھا اندازہ, جہاں پر عورتیں تھیں؟ جی جہاں میں عورتیں تھیں وہ قلعہ تھا نا, اس کے جو کافر جی صاحب, ہم نے نہیں دیکھا ہوگا, اگر ہوتا تو مجھے لازمی پتا ہوتا. یہ پہاڑی کے اوپر جو دیکھ رہے ہو نا, یہ ترکی دور کے قلعے بنے ہوئے ہیں اوپر. خلافت عثمانیہ میں ترکی یہاں بیٹھا کرتے تھے فوجی ان کے. نقشہ بننے لگا جو نہ دے دیتے ہیں.
टूरिज्म सिस्टम करता है। हाँ जी। ठीक है। जब यहाँ पर दज्जाल पहुँचेगा मदीना एक दफ़ा कांपेगा, जिनका ईमान कमज़ोर होगा 3 ज़लज़ले मदीने में आएंगे, जिनका ईमान कमज़ोर होगा मुनाफिक मदीना छोड़ के उस तरफ निकल जाएंगे, सिर्फ जिसका ईमान मजबूत होगा वही मदीना में रहेगा, उसके अलावा दूसरा नहीं रहेगा। इसको जबल हबशा कहते हैं। फिर जो सऊदी जितना इस तरफ नजर आ रहा है, अभी जा रहे हैं मस्जिद किबला तैयार नज़दीक जाकर